Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to create a fixed asset list in QuickBooks. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, फिक्स्ड एसेट वो एसेट है हमारे जिससे हम अपना बिजनेस चलाते हैं और जिनकी मियाद 1 साल से ज़्यादा होती है। इसकी मिसाल ये है कि ये वाली चीज़ काबिल इस्तेमाल साल से ज़्यादा रहेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बहरहाल एक दफ़ा दोबारा इसको रिकैप कर लेते हैं। तमाम चीज़ें जो हमें बिज़नेस चलाने के लिए चाहिए, जो हम सेल नहीं करते, हमारे पास रहती हैं दफ्तर में ही, ये फ़िक्स्ड एसेट्स कहलाते हैं और इनकी एक कीमत होती है और ये हर साल इनकी वैल्यू उस लिहाज से जिस पे हमने इनकी वैल्यूएशन की हुई है ये घटती रहती है, जिसे हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। और जितने साल हमने बताया हुआ है कि इसकी लाइफ है, ये डिप्रिसिएट होके अपनी ज़ीरो वैल्यू पे आ जाता है। मिसाल इसमें यह है कि अगर आपने अपने काम के लिए कोई इक्विपमेंट रखा हुआ है, कोई ट्रक जो चीज़ें उठा के ले जाता है, कोई सीमेंट मिक्सर जो कि सीमेंट मिक्सिंग में काम आता है, इसी तरह के जितने इक्विपमेंट आपने अपने काम करने के लिए रखे हुए हैं, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए रखे हुए हैं और उनकी जो मुद्दत है जिसमें वो इस्तेमाल हो सकते हैं वो साल से ज़्यादा है, वो सारे हमारे फिक्स्ड एसेट कहलाएंगे। इसी तरह दफ्तर के अंदर जितने भी आपके एयर कंडीशनर, जितने भी आपके पास ऐसी फिटिंग्स जो कि आप अपने ऑफिस के काम में इस्तेमाल में लाते हैं और जिनकी मियाद 1 साल से ज़्यादा है, जिसमें हो सकता है कि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकते हैं, लैपटॉप भी हो सकते हैं, अगर आपने अपने एम्प्लॉइज़ को टेलीफोन दिए हुए हैं वो भी हो सकते हैं, ये तमाम आपके फिक्स्ड एसेट हैं। इसी तरह आपका जितना भी फर्नीचर एंड फिक्चर है जो आपके दफ्तर में लगा हुआ है और यकीनन वो 1 साल में ख़राब नहीं होगा, तो ये भी हमारा जो है फिक्स्ड एसेट के अंदर आते हैं। और इसको हम ख़रीदते भी हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से सेल नहीं करते जिस तरह से हम वो वाली चीज़ ख़रीद के सेल करते हैं जिसके लिए हमने ये बिज़नेस क्रिएट किया था। मिसाल के तौर पे क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है, इसलिए सीमेंट, सरिया, ये तमाम चीज़ें हम ख़रीदते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से और इनको सेल करते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमने दफ्तरी चीज़ें जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हम ख़रीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए और अपने इस्तेमाल में रखते हैं। इसलिए ये हमारा एसेट ज़रूर है, लेकिन हम इसे सेल उस तरीके से नहीं करेंगे जिस तरीके से हम अपने मटेरियल फॉर सेल प्रोक्योर करके सेल करते हैं। हमारे पास ये तमाम चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, लिस्टों में इसको हम स्टोर करते हैं। इसी तरह से फिक्स्ड एसेट की भी हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और वहाँ फिक्स्ड एसेट तमाम के तमाम हम रजिस्टर कर लेते हैं। जितनी बड़ी कंपनी होगी उतने ही ज़्यादा फिक्स्ड एसेट उसके पास मौजूद होते हैं और यहाँ तक कि उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उनके ऊपर आइडेंटिफिकेशन कोड भी लगाए जाते हैं। तो ये तमाम पैकेज पूरा का पूरा हम अपने पास क्विक बुक्स में भी मेंटेन कर सकते हैं। आइए चल के देखते हैं कि फ़िक्स्ड एसेट आइटम को किस तरीके से क्विक बुक्स में हम रिकॉर्ड करें। आपको पता है कि फ़िक्स्ड एसेट भी हमारी लिस्टों में आता है, इसलिए हम उसको अपनी लिस्ट में ही तलाश करेंगे। जैसे ही आपने लिस्ट का पुल डाउन मेन्यू देखा तो वहाँ एक फ़िक्स्ड एसेट आइटम लिस्ट मौजूद है। आइए हम इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पास इस वक्त जितने भी फिक्स्ड एसेट मौजूद हैं वो तमाम के तमाम यहाँ लिस्टेड हैं। उनकी लोकेशन भी हमें नज़र आ रही है, उनकी परचेज डेट और बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ एंटर की हुई है वो सारी की सारी हमें नज़र आ रही है। ये यहाँ कैसे आए उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने नीचे जाके आइटम को चूज़ करना है और न्यू चूज़ करना है। याद रहे कि यहाँ क्योंकि हम आई फिक्स्ड एसेट आइटम लिस्ट के अंदर है, तो जब हम आइटम चूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिक्स्ड एसेट आइटम बनाएगा, ये कोई और आइटम नहीं क्रिएट करेगा। जब हम न्यू करते हैं तो ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। आपने देख लिया कि क्योंकि हम ये एक फिक्स्ड एसेट आइटम बना रहे हैं जो हमारे ज़ेरे इस्तेमाल रहना है, तो इसने ये नहीं पूछा हमसे कि ये इन्वेंट्री पार्ट है, सर्विस पार्ट है, कुछ नहीं। उसे पता है कि ये चीज़ हमने अपने ज़ेरे इस्तेमाल रखनी है। हो सकता है कि आपकी कंपनी की गाड़ियाँ हो सकता है कि आपके पास जितने भी फर्नीचर एंड फिक्चर लगे हैं वो हो सकता है इसके अलावा जितने कंप्यूटर पीसीज वगैरह हैं, ये तमाम चीज़ें जो भी आपने ख़रीदी हैं अपने दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, अपने एम्प्लॉइज़ के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए,
وہ تمام ہم یہاں لسٹ کرتے چلے جاتے ہیں. اور میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو بھی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں جہاں بہت زیادہ ایسٹ استعمال ہوتا ہے وہ ایک نمبرنگ اسکیم بھی اس کے ساتھ اسائن کر دیتے ہیں. کیونکہ یہ ہماری ایک چھوٹی کمپنی ہے تو ہم یہاں نمبرنگ اسکیم اسائن نہیں کر رہے اور ہم اس ایسٹ کا نام سے اس کو ٹریک کر رہے ہیں. کیونکہ یہ کنسٹرکشن کمپنی ہے اس لیے ہم یہاں جو چیز خریدنا چاہ رہے ہیں وہ کہلاتا ہے سیمنٹ مکسر. یہ اس کا نام ہے. ایسٹ کا اکاؤنٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو ہم نے اپنے ان ایسٹس میں سے کہاں جو ہے سیٹ کرنا ہے. یہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں فکس ایسٹ میں تو یہ کنسٹرکشن اکوپمنٹ ہے. یہ کنسٹرکشن اکوپمنٹ میں نے پہلے ہی چارٹ آف اکاؤنٹ پہ ایک نیا ہیڈ بنایا ہوا ہے. ہم نے یہ ایسٹ اس کے اندر اس کی پوری کاسٹ کی پرائس وہاں بک کرنی ہے. تو ہم نے اگر یہ وہیکلز ہوتا گاڑیاں ہوتی تو ہم یہاں لیتے, فرنیچر فکسچر ہوتے یہاں ہوتے, بلڈنگ کا ہوتا, لینڈ ہوتا تو ہم اس حساب سے اس کو کرتے. لیکن یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں دس از اے کنسٹرکشن اکوپمنٹ سو دیٹ از دا کوڈ دیٹ وی آر گوئنگ ٹو یوز. تو اب جیسے ہی ہم اس کو سیو کریں گے ہمارا کنسٹرکشن اکوپمنٹ ہیڈ جو ہے وہ انکریز کر جائے گا کیونکہ ہمارے پاس ایک نیا ایسٹ آ گیا. اب دوسرا پارٹ ہے ہمارا پرچیز انفارمیشن. پرچیز انفارمیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آئٹم آپ نے نیا لیا ہے یا استعمال شدہ یوزڈ لیا ہے. ہم نے یہ چیز نئی لی ہے تو ہم یہاں لکھیں گے یہ آئٹم نیا لیا ہے. اور اگر اس کے بارے میں ہم کوئی ڈسکرپشن دینا چاہیں تو ہم اس کی ڈسکرپشن بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ اگر کسی خاص نوعیت کا ہے, کوئی خاص ٹائپ کا ہے, تاکہ ہم اگر کوئی دوسرا سیمنٹ مکسر خریدیں تو ہم اس میں اور اس میں فرق کر سکیں. تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں کہ ہم کلر وائز اس کو ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں. جس دن ہم نے یہ خریدا ہے وہ ڈیٹ ڈالنی ضروری ہے. ریزن بینگ کہ اس ڈیٹ سے ہی ہماری اس کی ڈپریسیشن کی کیلکولیشن شروع ہوگی. ڈپریسیشن کیا ہے, کیلکولیشن کیسے ہوگی وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن جب بھی آپ کوئی چیز ایکوائر کریں, خریدیں, اس کی رجسٹریشن کریں تو اس کی ایگزیکٹ ڈیٹ ڈالیں جس دن آپ نے وہ چیز ایکسیپٹ کی ہے. کاسٹ یعنی ہم نے اسے کتنے کا خریدا, یہ ہم نے 2.5 لاکھ کا خریدا. کس سے خریدا, ہم یہاں اس وینڈر کا نام لکھ سکتے ہیں. ریزن بینگ کہ اگر ہم نے کبھی بھی کوئی وارنٹی کلیم کرنی ہے, کوئی چیز جا کے اس کے پاس چیک کروانی ہے, کچھ کرنا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے یہ کس آدمی سے لیا ہے. اس وقت ہم کہتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن اکوپمنٹ بنانے والی کمپنی ہے جس کا نام ہے کنسٹرکشن اکوپ, اس سے ہم نے یہ چیز خریدی ہے. اگر آپ کوئی اس کی ڈسکرپشن دینا چاہیں تو وہ بھی دے دیں. یہ ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے اپنی کنسٹرکشن کی, اس کو ہم نے یہ پورا سیمنٹ مکسر دے دیا ہے. لوکیشن یہ جو ہے ہمارا ویئر ہاؤس 1 میں لکھا ہوا ہے. جس پی او نمبر کے اگینسٹ ہم نے یہ پروکیورمنٹ کی ہے وہ بھی آپ یہاں لکھ لیں تو اچھا ہے تاکہ ہمارے پاس ریفرنس رہے اس چیز کا. سیریل نمبر عام طور پہ جو بھی ہم اکوپمنٹ خریدتے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی سیریل نمبر آتا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے وہ تو اسے بھی لکھ لیں. وارنٹی کب ایکسپائر ہوگی یہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وارنٹی 1 سال کے بعد ایکسپائر ہونے والی ہے, اور اگر 1 سال کے بعد ایکسپائر ہونے والی ہے تو وہ ایکسپائری ڈیٹ بھی آپ اس کے اندر لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی نوٹس اس کے اضافی بھی آپ ڈالنا چاہیں وہ بھی آپ کے پاس پروویژن ہے کہ وہ بھی آپ یہاں نوٹ کر لیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ مزید کسٹم فیلڈ آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کسٹم فیلڈ بھی اپنے ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کو سہولت ہو کہ یہ ساری چیزیں کمپلیٹلی انڈرسٹینڈیبل رہے اور ڈیٹا ریکارڈ آپ کا کمپلیٹ رہے. فائنل چیز سیلز ڈسکرپشن. یہاں یہ کیوں آئی, سیلز ڈسکرپشن ابھی ہم انٹر نہیں کریں گے. ریزن بینگ کہ ابھی تو ہم نے یہ چیز خریدی ہے. سیلز ڈسکرپشن صرف اور صرف اس وقت آتی ہے جب آپ اپنا کوئی ایسٹ اس کی معین مدت ختم ہونے کے بعد بیچ دیتے ہیں, یا خراب ہونے کے بعد, یا کسی بھی ریزن سے یوزڈ اکوپمنٹ جو آپ نے استعمال کر چکے ہیں اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اسے جب بیچتے ہیں تو اس وقت یہ انفارمیشن ڈالی جاتی ہے. نئے اکوپمنٹ کی یہ انفارمیشن نہیں ڈالی جاتی. اور جب ہم اسے بیچنے لگیں گے, جب ہمارا استعمال اس کا ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی
افادیت یا اکنامک پیریڈ پوری کر لے گا تو ہم اسے سیل کریں گے، اس وقت ہم یہ انفارمیشن ڈالیں گے۔ اس وقت کے لیے یہ انفارمیشن کافی ہے۔ جیسے ہی ہم نے کیا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لسٹ میں سیمنٹ مکسر آ گیا ہے، اس کی پرچیز کی تاریخ، اکاؤنٹ جہاں یہ اس کو ہم سیو کریں گے، اس کی اماؤنٹ اور دیگر تمام چیزیں آٹومیٹکلی آ گئی ہیں۔ باقی چیزیں کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی کہ ابھی ہم نے یہ اکوپمنٹ نیا لیا ہے، اور جیسے جیسے یہ پرانا ہوگا ڈپریسیشن لگے گی تو باقی کاسٹیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم اپنے فکسڈ ایسٹ کو اپنے پاس اکاؤنٹس میں اکاؤنٹ فار کرتے ہیں ود ان کوئک بکس۔ فکس ایسٹ ایک بہت ضروری جز ہے پوری اکاؤنٹنگ سائیکل کا، کیونکہ ہمارا بزنس کا دار و مدار بھی اس پہ ہوتا ہے۔ بھلے آپ کوئی مٹیریل نہ بیچ رہے ہوں، بھلے آپ کنسٹرکشن بھی نہ کر رہے ہوں، بھلے آپ صرف بیٹھ کے کنسلٹنسی دے رہے ہوں، تب بھی جس کمرے میں آپ بیٹھے ہیں اس میں جتنے بھی ڈیسک، صوفہ، کبرڈز، اے سی اور اس طرح کی جتنی چیزیں لگی ہوئی ہیں، کمپیوٹر وغیرہ، وہ تمام آپ کے فکسڈ ایسٹ ہیں اور آپ نے اس بزنس کو چلانے کے لیے خریدے ہیں۔ اس لیے آپ کو ان کو ریکارڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ کسی باہر کے پیسے سے نہیں، آپ نے اپنی انویسٹمنٹ سے چیزیں لی ہیں تاکہ آپ کا بزنس چل سکے۔ اور یہ ہماری جتنی بھی بیلنس شیٹ وغیرہ کی رپورٹس وغیرہ بنیں گی اس کا ایک ضروری جز ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بزنس میں کتنا پیسہ لگایا اور اس سے ہم کتنا پیسہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو فکسڈ ایسٹ کو ریکارڈ کرنا، ان کو ڈپریسیٹ کرنا اور ان کی مسلسل ریکارڈنگ اور اسسمنٹ بہت ضروری ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ فکسڈ ایسٹ کو ہم کس طریقے سے اپنے پاس رجسٹر آپ کر سکتے۔ تھینک یو سو مچ۔